بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، مسلم لیگ نون کا یہ کمال ہے کہ وہ نئے ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے۔ جب عدالتوں سے مرضی کے فیصلے لینا ہو تو پھر اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے مسلم لیگ نون کا، اور جب عدالتیں ان کے خلاف ہوں پھر عدالتوں کو کس طرح زچ کرنا ہے، عدالتوں پہ کیسے دباؤ بڑھانا ہے، عدالتوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اور پھر عدالتوں کو کیسے متنازع بنانا ہے، ججوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ سارا ترہ امتیاز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ اب چونکہ پھر ایک دفعہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالتی جو ہے محاذ پہ کھڑی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی سینئر وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، حتیٰ کہ اگر 2 رکنی بینچ بھی فیصلہ دے تو وہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے گھٹی میں یہ بات شامل ہے کہ ہر فیصلے کو متنازع بنانا ہے، البتہ جو فیصلہ دوسروں کے خلاف آ جائے اس پہ وہ گھنگرو ڈال کے دھمال ڈالتے ہیں کہ کیا خوبصورت فیصلہ ہے۔ وہ بے شک فیصلہ ہے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا یا قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینا ہو، وہ تو مسلم لیگ نون کے لیے باکمال فیصلے ہیں۔ لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کروانا ضروری ہے اور اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا، تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد پہلے تو کابینہ کی سطح پہ اس فیصلے کو مسترد کیا گیا، اور آج قومی اسمبلی میں جناب علی اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اگرچہ قومی اسمبلی میں قراردادیں منظور ہوتی رہتی ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے اور کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو متنازع بنا دے گی، اور یہ مسلم لیگ نون کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ اس نے کئی ججوں کو ان کے حق میں بیان دے کے متنازع بنا دیا۔ لیکن آج جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے، ناظرین اس کی روح کو دیکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے یہ کہ مورخہ 28 مارچ 2023 کو معزز ایوان کی منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس نمبر 1/2023 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی اور انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا، نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف ہی سنا گیا۔ پارلیمنٹ کے اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی، جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات، نظائر اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتی ہے۔ یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور ایک ایگزیکٹو سرکلر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو عجلت میں ایک اور متنازع بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ ایسا عمل سپریم کورٹ کی روایات اور نظائر کے صریحاً خلاف ہے، لہٰذا یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اور وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے، لہٰذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج مروجہ طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات کرانے کے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلہ پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ ایوان دستور کے آرٹیکل 63(a) کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے از سر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے ایوان میں پیش کی قرارداد تو سن لی ہے، ایک طرح سے یہ نظر ثانی اپیل بھی ہے، یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیا گیا اور اس قرارداد کے ذریعے نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے۔ ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی کی اپیل تو حکومت کرے گی، لیکن ناظرین جو اندر کی خبریں وہ یہی ہیں کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں
وہ جو مسلم لیگ نون کی اس وقت جو ہے نواز شریف کے بعض کلی طور پہ بااختیار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے راستے کا جو آخری کانٹا ان کا چچا شہباز شریف جو ہے وہ کسی طریقے سے نااہل ہو جائے۔ وہ صبح دوپہر شام اور افطاری کے بعد پھر سحری کے وقت بھی وہ اپنے چاچا کو تھپکی دیتی ہیں کہ چاچا ڈٹ جاؤ۔ ان کو پتہ ہے کہ گردن تو چاچے کی جائے گی، نااہل چاچا ہوگا، پھر چاچے کے بیٹے بھی ساتھ ہی، حمزہ شہباز بھی اور سلمان شہباز بھی، وہ بھی ساتھ ہی اس بہاؤ میں، اس سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ تو ناظرین، آج یہ جو پارلیمنٹ سے جو قرارداد منظور کرائی گئی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، یہ بھی نیا ٹرینڈ جو ہے یہ مسلم لیگ نون نے ہی سیٹ کیا ہے، اور آنے والے وقت میں جب کبھی اور کسی کے حکومت کے خلاف فیصلہ آئے گا، جب وہ اس قسم کی قرارداد جو ہے ایوان سے منظور کرنے جائیں گے، تو یہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے ماتم کر رہی ہوگی کہ جناب عدلیہ کو پامال کر دیا گیا، عدلیہ کا جناب حرمت جو ہے وہ اس کو پاؤں تلے رون دیا گیا۔ پھر ان کے چونکہ دورے معیار ہوتے ہیں، ابھی آپ صرف پچھلے سال 9 اپریل کو چلے جائیں جب قاسم سوری والی رولنگ جو ہے وہ اسی سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، تو میاں شہباز شریف نے اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ماضی کے سارے دکھ دھو دیے ہیں، یعنی ایک فیصلے نے سارے دکھ دھو دیے ہیں اور پھر اب والے فیصلے نے ان کے سارے دکھ جگا دیے ہیں۔ تو اب یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو فیصلہ دے، پارلیمنٹ میں جا کے وہاں سے قرارداد منظور کرائیں اور اس کو کہیں کہ جناب ہم نہیں اس کو مانتے، یعنی پارلیمنٹ کو ایوان کو ایک باغی ایوان کے طور پہ موجودہ حکومت نے پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اکثریتی جو قانون کے ماہرین ہیں ان کی رائے ہے کہ حکومت کر کچھ نہیں سکتی سوائے اس کے کہ شہباز شریف کی نااہلی، کابینہ کی نااہلی، چیف الیکشن کمشنر کی نااہلی، رانا ثناءاللہ کی نااہلی اور پتہ نہیں کس کس کی نااہلی جو ہے ان کا مکمل بندوبست کر لے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔